أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام عثمان بن مجید ہے. میں کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں BS ڈیٹا سائنس کر رہا ہوں. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے ہم لوگ مل کر مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں گے اور ان کے اوپر مختلف آسپیکٹ سے ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ہم دیکھیں تو ہم جو تفاسیر اٹھائیں گے ان میں کچھ اس وقت کی ہوں گی، کچھ پرانے وقتوں کی ہوں گی اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت کی ہوں گی. تو ہمیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ملیں گی. ہم ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے، ان کے اوپر بات کریں گے اور ان کے اوپر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان لیسنس کو اس وقت اپنے کرنٹ ایرا کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پرپز آف لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر وقت کے اندر چاہے وہ پاسٹ ہو، چاہے پریزنٹ ہو یا آنے والا فیوچر ہو، ہمیشہ پوائنٹ آف ویوز، لیسنس یا سچویشنس ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مسائل تبدیل ہوتے ہیں، ان کا پھر حل بھی تبدیل ہوتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے ڈیسپریٹ ٹائمز ڈیسپریٹ میئرس. تو آپ کو جیسا ٹائم آئے گا اس کے حساب سے آپ کو اس کے سولوشنس ڈیفائن کرنے پڑیں گے، ڈھونڈنے پڑیں گے. تو اسی لیے ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے مطالعہ کریں گے کہ پہلے ہم جو ہے ان کو قرآن کی آیت لیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے، اس کے اندر سے ہمیں کیا کیا لیسنس مل رہے ہیں یا ان میں کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اس کے اندر کہنے کی کوشش کی ہے، جو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ نازل ہوئی وہ اس وقت بھی مکمل تھی، کامل تھی، وہ ہمیشہ کامل رہے گی، وہ اس وقت بھی کامل ہے. تو ہمیشہ ہمیں اس کے اندر سے لیسنس ملتے رہیں گے. تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور مختلف تفاسیر کا ہمیشہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پوائنٹ آف ویوز کے ڈفرینس ملے گا. جب ہمیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ملیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ہمیں کیسے اس پوائنٹ کو دیکھنا ہے اپنی کرنٹ سچویشن کی طرف. جب ہم صرف ایک پوائنٹ لے رہے ہوں گے کہ دس از دس، تو پھر ہمارا ویژن جو ہے بہت نیرو ہو جائے گا. تو ہم مختلف چیزوں کو ایکسپینڈ کر کے دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ سے کیا آتا ہے، ہمارے پاس اس پوائنٹ سے کیا آتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گاٹ. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے. شیطان وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا تھا. تو اس نے اللہ سے فرمایا تھا کہ آپ مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں آپ کی اس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا ایک خاص دن تک، ایک خاص وقت تک، جو کہ قیامت کا وقت ہوگا. تو ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. ہم یہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم ایک بشر ہیں، ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے. To err is human but to forgive is divine. تو ہم یہ جانتے ہیں. تو اب ہم جب یہ جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم بہکائے جا سکتے ہیں، ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں کیونکہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، کیونکہ میں غلطی کروں گا. تو اس لیے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو مجھے اس وقت آپ پناہ عطا کیجیے تاکہ میں جب آپ کا کلام پڑھوں اس کو سمجھ سکوں تو اس کے اندر میں کسی بہکاوے میں نہ آ جاؤں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہو گیا. پھر ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بہت ہی عظیم آیت ہے. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ مستقل قرآن پاک کی ہی آیت ہے یا یہ ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا یہ سورہ نمل کی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صرف دو ہی انبیاء پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو کہ حکومت کرتے تھے ہوا پہ اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین تھے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آیت نازل ہوئی تھی. تو اس کی بہت عظمت ہے. اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ بسم اللہ، تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکتب میں بٹھایا کہ پڑھیں تو وہ سیکھیں، اللہ پاک کا توحید سیکھیں، مختلف آسپیکٹ سیکھیں یا دین سیکھیں. تو ان کے جو معلم تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو اللہ کے نام سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بسم اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ
بے سے بہا یعنی کہ بلندی کی بڑائی اللہ کی بڑائی، سین سے سینا، سینا سے یعنی کہ نور روشنی، یہ سین والا سینا ہے، تے والا نہیں، سینا نور یا روشنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میم، میم سے مملکت، مملکت یعنی کہ بادشاہی، مطلب ہر چیز کی جو طاقت ہے بادشاہی ہے مملکت وہ اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اللہ اللہ، اللہ کی کوئی عقل کے اندر ڈیفینیشن آ ہی نہیں سکتی۔ جب ہم کچھ نہیں سمجھ آتا پھر ہم اللہ پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے چنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دو، رحمان اور رحیم۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان اسے کہتے ہیں جو کہ دنیا میں رحم کرنے والا ہو۔ اب دنیا میں رحم کرنے والے سے کیا مطلب ہے؟ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پاس دو کانسیپٹ، ایک دنیا کا ایک آخرت کا، ٹھیک ہے۔ جو دنیا کے اندر ہم پہ رحم کیا جائے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم خطا کار ہیں، اللہ نے ہمیں بنائی ایسے، ہمارے اندر شر کا مادہ رکھا گیا، جب ہم ایسے ہیں تو یقیناً ہم گناہ کریں گے، تو ہم گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، اور رحمان کہ میرے نام سے لو جو کہ رحمان ہے، میں دنیا میں رحم کروں گا۔ اس کے بعد اللہ اس سے آگے اور اس کو ایگزیجریٹ کر کے سمجھا رہا ہے، اور رحیم کہ وہ آخرت میں بھی رحم کرے گا، اگر وہ دنیا میں رحم کرے گا وہ آخرت میں بھی رحم کرے گا، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ ہمیں سکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یعنی کہ کیا مطلب کہ اس کا رحمان اور رحیم ہونا وہ زیادہ ہمارے اوپر یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم دیکھیں دو اسپیکٹس ہیں، ایک انسان گناہ کرے، ایک انسان جو ہے اس کا گناہ معاف کر دیا جائے، تو اس کی پاسبلٹی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا دے بجوز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اب ہمارے ہاں ایک المیہ ہے جس کو میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا، کہ ہمیں ہمیشہ سے سکھایا جاتا ہے بچپن سے، یہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ گار کر دیں گے، کافر ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ ہمارا کانسیپٹ ہی خراب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ سے پہلے ہمیں سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ میں آ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں رحمان میں رحیم ہوں، تو پھر یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس بچے کو، اس چھوٹے بچے جس کی سائیکی آپ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں ڈال دے گا، Got it؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، یہ تو وہ ہیں جو ہم ہر بار بیان کرتے ہیں، ہم یہ اس لیے سکھائے گئی تھی تاکہ ہم جب وہ بیان کریں رحمان الرحیم تو ہم اس چیز کو ایکنالج کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت ہی محبت فرمانے والا ہے۔ جب بھی کسی، ہمیں ٹریننگ ایسی دینی چاہیے، مجھے ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے یا مجھے اپنی نسلوں کو ایسی ٹریننگ دینی چاہیے کہ جب بھی ہمیں اللہ کا نام لوں کہ اللہ کون ہے، محبت، پیار، خوبصورت، یہ چیزیں میرے ذہن میں آنی چاہیے، نہ کہ آگ، جہنم، سزا، گناہ، یہ غضب، قہر۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمان اور رحیم سکھائے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں ہر سورہ سے پہلے بیان کر رہے ہیں، ہمیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سورہ توبہ سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے بارے میں کہ قول ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ کافروں کو مارو، جس کے اوپر بہت سارے غیر مسلم ہمارے اوپر ایک وہ آبجیکشن بھی لگاتے ہیں کہ تم مسلمان ٹیررسٹ ہو رہی ہے، وہ خیر وہ الگ بات ہے۔ تو کیونکہ اس کے اندر وہ جو ہمارے لیے امن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ رحم اور رحیم والی نہیں ہے، وہ کون سی والی ہے؟ جس میں قتل ہے، قتال ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ایک بہت بڑا میسیج دیتا ہے۔ کیا میسیج دیتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرتا تھا، رحم کرے گا، ہمیشہ کرے گا۔ دنیا میں کہہ کے اس نے بتا دیا میں کر رہا ہوں، اس نے رحیم کہہ کے یہ سمجھا دیا ہے کہ میں کروں گا۔ دا کرکس آف دا پوائنٹ از کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف یہ ایکنالج کرنا ہوگا، بلکہ ہمیں ایکنالج کروایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس آسپیکٹ سے دیکھیں جسے اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں، دکھا کیسے رہے؟ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے دکھا دیا کہ اس نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اکنالج کرتے ہوئے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اپنی جنریشنز کو وہ سکھانا چاہیے جو وہ خود بتا رہے ہیں، نہ کہ خود سے اپنے بچوں کو لمیٹائز کرنے کے لیے، ان کو کسی طرح سے روک ٹوک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مشکل سے کہ ہم کیسے سمجھا پائیں گے جب وہ سوال کرے گا ہم سے کہ کیا، کیوں، کیونکہ سب سے فلاسافیکل کوشچن ایک بچہ کرے گا، وہ کرے گا یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے،
اور وہ کیسے ہے؟ اور یہ سب سے مشکل کوشچنس ہوتے ہیں ہمیشہ سے، کیونکہ اس کا جواب دینا آپ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کے لیے ہسٹری بھی جاننی پڑتی ہے، آپ کو پورا پوائنٹ جاننا پڑتا ہے، نالج۔ تو ہم نے ایک جو ہے نا مطلب پتلی گلی سے راستہ ڈھونڈ لیا کہ بس جو ہے نا ایک لمیٹائز کے اس کی ایک پکچر ہی وہ دکھا دیں گے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو تم جب شروع کرو گے رحمان اور رحیم کے نام سے مجھے یاد کرو گے تو تمہارے دل میں ایک نرم دلی پیدا ہوگی، تمہارے دل میں ایک محبت آئے گی میرے لیے۔ تو جب آپ بچے کو سکھاتے ہیں بسم اللہ، تو بسم اللہ تو سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو ساتھ ایک ڈنڈا بھی پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر وہ استاد کی مار وہ الگ، ہم اس پہ بحث تو اور چیز ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کو وہ سکھا رہے ہو لیکن اس کے ساتھ پھر اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے اور اس کے بندے جو ہیں وہ پھر ڈنڈا پیری کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی غلط بات، غلط بات۔ میں اس پہ کوئی وہ نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، اللہ معاف کرے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا، مجھے بھی پڑھے، لیکن خیر میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں کہوں گا اور ضرور کہوں گا۔ اور بس یہی اس کا مین پوائنٹ تھا۔ اور رحمان الرحیم دونوں ایک ساتھ آنے کی ایک اور بڑی وجہ کہ جب دو چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں نا تو ان کا اسٹریس، تو ان کا جو لیول آف افیکٹ ہوتا ہے نا، جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں لمبا تڑنگا، مطلب لمبا تو ہے تڑنگا، مطلب بہت ہی لمبا ہے، مطلب کہ پتہ چلے کہ 7 فٹ 8 فٹ کا بھی بندہ ہے۔ میں لمبا کہوں گا تو وہاں بات ہے کہ کوئی جو ہے نا مورتل یعنی 6 فٹ کا کوئی آدمی، میں لمبا تڑنگا کہوں تو علم چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ان شاء اللہ میرا پوائنٹ، اور ان شاء اللہ ہم آگے بھی ایسی ویڈیوز بنائیں گے۔ وہ یہ تھا آج کے لیے، تو آگے ہم اس کے سیشنز کنٹینیو کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تو اور بات ہوگی اور ڈسکشنز ہوں گی، ہم ان کے اندر بہت کچھ سیکھیں گے، سکھائیں گے، آپ لوگ مجھے سکھائیں گے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں یا آپ کو کوئی بھی اختلاف ہے، کوئی بھی کانفلکٹ آتا ہے یا پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینس آتا ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ہم اس کو اکنالج کریں گے، اس کو سنیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ تھا آج کے لیے، جزاکم اللہ خیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو خیر تھی وہ سب اللہ کی طرف سے، اور جو شر، جو غلطی کوتاہی وہ میری طرف سے، سب اللہ کی بڑائی ہے۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔